السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام تر دیکھنے والوں کو دلی دل سے رمضان مبارک۔ رمضان کو لے کر ہم نے الحمدللہ ایک خوبصورت سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ یوسف پر اپنی بات لے کے آئے تھے، یوسف کے صبر پر، لیکن رمضان کی آمد کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کا خلاصہ کریں گے، جس میں ہم اس سال جو بات قرآن پاک سے سیکھیں گے وہ ہدایت کے مراحل، ہدایت کیا ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے، ہدایت کیسے ہیں، ہدایت کے بعد انسان کی زندگی میں معمولات کون کون سے آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں گھریلو ہدایت، انسان کی زندگی میں اجتماعیت ہدایت اور انفرادی ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے، ان سب تمام ٹاپکس پر بات ہوگی۔ اسی میں جب انشاءاللہ ہم 12ویں پارے پر پہنچیں گے تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی جو ہدایت کے مراحل ہمیں ملتے ہیں انہیں لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا پارا نمبر 1 ہے۔ پارا 1 کے اندر جو تھیم آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہدایت پانے والے کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ ہدایت کے اعتبار سے ہدایت جن لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ جو لوگ انسانیت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں، دوسرا وہ طبقہ ہے جنہیں بالکل بھی ہدایت نہیں ملتی، تیسرا وہ طبقہ ہے جنہیں ہدایت ملتی ہے لیکن ان کی ہدایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تجھے سیدھا راستہ مانگتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعامات کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور جن پر تیری لعنت ہوئی اور جن سے تو ناراض ہوا۔ یہاں پر 3 گروہ ہیں۔ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں اس بارے میں۔ ہدایت کہتے ہیں راستے کو، کسی راستے کو دکھانا، اور ہدایت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک راستہ دکھانا، دوسرا راستہ چلانا، اور تیسرا منزل مقصود تک پہنچانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت ہے جو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے وہ ہدایت ہے اسے ملتی ہے جو ہے متقی، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، جو خود نیک بننا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جائے ہدایت پانے کے لیے جو خوبیاں انسان کے اندر ہونی ضروری ہیں، وہ نمبر 1 جو خوبی ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ پر، قیامت پر یقین ہو۔ انسان کو غیب پر جب یقین ہوتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ یاد رکھیے جتنا انسان کا بلیو مضبوط ہوتا ہے، انسان کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ جب نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو نماز ملتی ہے، مطلب ہدایت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ہم صرف نماز پڑھ لینے کو ہدایت سمجھتے ہیں لیکن نماز کے حق کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیا نماز کی عادت بنا لینا ہدایت ہے یا نماز کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لینا ہدایت ہے، یا نماز کو پڑھ قائم کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی لیکن معذرت کے ساتھ مقوم کا یہ نماز کی روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا، مدد لو، کس سے لو؟ بالصبر، جیسے ہم نے بات کی صبر، یہاں پر وہ یقین، بلیف سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لو۔ کس کے لیے مدد لو؟ آپ سے بچہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے گھر کو پوچھ سکتے ہیں نماز کیوں پڑھیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد کے لیے نماز پڑھو۔ پریشانیوں، دکھوں میں تکلیف شیئر نہیں ہو رہی، ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، راستہ سمجھ نہیں آ رہی، نماز پڑھو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے سجدے کرو۔ دنیا میں کچھ چاہیے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے باتیں ہیں۔ یہ ہدایت کے مراحل میں دوسرا ہے نماز۔ تیسرا کیا ہے کہ انسان مما رزقناہم ينفقون، اس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ صرف کرے، وہ لوگوں کی خدمت خلق پر لگائے۔ اگر اس کے پاس ہدایت ہے پڑھا سکتا ہے پڑھائے، اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو گھروں کی خدمت کرے۔ اپنے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، صلاحیت سے جاننا بھی ہدایت ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ انسان اپنے آپ سے صحیح کام لے، انسان اپنی خوبیوں کو پہچانے،
انسان لوگوں کا غلام نہ بنے، انسان اللہ کا غلام بن کے زندگی گزارے۔ اور اگلی چیز ہے کہ انسان تعصبات سے بچے۔ جب انسان کے اندر ضد تعصب آ جاتا ہے کہ اور وہ اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے گھر، اپنی قبیلے، اپنی کلچر، اپنی سیولائزیشن، اپنی ٹرمینالوجیز کے آگے بات ہی نہیں سننا چاہتا، اس انسان کے لیے بھی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ اس سے اگلی جو چیز ہے جو ہدایت کے لیے انسان کو چاہیے وہ ہے کہ انسان آخرت کے اوپر یقین رکھے۔ جتنا انسان کا اللہ کے اوپر فکر ہوتی ہے، جتنا انسان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، ہدایت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اگلی جو چیز ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ محسن بن جائے۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں محسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مال خرچ کرنے والا ہو ہے، لیکن محسن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے، اور اگر کوئی اچھا نہیں کر سکتا برا بھی نہ کرے، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا نقصان بھی نہ دے، وہ محسن ہے۔ اور اگلی چیز خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس قال اور رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے جھکا دے، اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دے، پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر مشکلوں میں پریشانیوں میں مدد آتی ہے۔ لیکن اگلا طبقہ ہے جس کو ہدایت ملتی ہی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہے۔ اب کافر کو جان کے ہمارے دل میں آئے گا مکہ والے، کعبہ والے، مکہ والے لوگ، یا انڈیا جو ہمارا کلچر وائز ہم نے تھوٹ بنائی ہوئی ہے، نہیں۔ کافر کہتے ہیں جو اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کو ٹال دے، جو سننا ہی نہ پسند کرے۔ اس میں نمبر 1 انا، ایگو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم اپنے آپ پر بہت سینسٹیو ہے، لیکن دین کے کاموں پر ہم سینسٹیوٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دین کے کاموں اپنی زندگی میں آرام سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے معاملے میں کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ انسان جب اس طرح انا، جیسے کہ شیطان کی کیا وجہ تھی اس نے سجدہ نہیں کیا؟ سمپلی بات تھی، انا تھی، ایگو تھی کہ میں بہتر ہوں۔ دوسرا ضد ہے، ہٹ درمی میں انسان ایسا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نبی تھے، یہودیوں کو پتا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، یہ ضد تھی۔ آج بھی اگر ایک بندے کے پاس حق پہنچ گیا، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ کہ نہیں میرا فرقہ، میری جماعت، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، ہمارے مولوی صاحب نے ایسے ہی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس نا ایک عیسائی آیا تو آپ نے کہا کہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسے تم لوگ اپنے مولویوں کو، اپنے دینداروں کو اپنا رب نہ بنا لینا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم احمد کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ تم کیا اپنے کیا نام ہے اپنے علماء کی بات کو حق اور ان کی باطل چیز کو باطل نہیں تھے مانتے تھے؟ ہاں مانتے تھے، اور یہی ہے رب بنانا۔ ہم نے لوگوں کو ڈومینیٹ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا اصل میں شرک ہوتا بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کو ڈومینیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے یار کسی کو گارنٹی لے لیتے کہ یہ ہمیں پاس کرا دے گا، ہمیں کامیاب کر دے گا۔ تیسرا طبقہ ہے منافقین۔ یاد رکھیے گا کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے کہ کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، انسان ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ یہ کہاں کے ان کے کریکٹر کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کریکٹر کھول کے آگے رکھ دیا۔ یاد رکھیے منافق بندے کے پاس، منافق کہتے ہیں نفق سے، نفق کہتے ہیں دو سرنگ والی جگہ، کہ مطلب منافق ایک جگہ سے داخل ہوتا ہے، دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو منافقت ہے نا انسان کی، اس کی کوئی نشانی ہے۔ نمبر 1 وہ دھوکہ دے گا، نمبر 2 وہ جھوٹ بولے گا، نمبر 3 اگر وہ زمین میں فساد کرے گا، لیکن اگر اسے کہا جائے نا کہ آپ یہ برا کام نہ کریں یا آپ اس چیز کو نہ کریں تو کہے گا میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اپنی جسٹیفیکیشن دے گا اپنے ہر برے کام پر۔ یہ منافقت ہے۔ ایک ہوتا ہے جسٹیفیکیشن دینا، ایک اگر آپ کا کام واقعی آپ کو بہتر لگ رہا ہے آپ ایکسپٹ کر لیں، آپ کا ٹھیک ہے، لیکن دوسرا ہے کہ دو منہ ہونا۔ اور سب سے بری زندگی میں علامت یہ کہ میں ایک بات کہوں گا، انسان کافر ہو جائے، انسان مومن ہو جائے، یہ اوپن ہے، انسان منافق نہ ہو۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یہ ہر فیلڈ میں لے لیں، یہ آپ ہر فیلڈ میں لیں گے، صرف دین پر نہ نہیں، ہر فیلڈ میں۔ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے، سب کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیکچر میں ایک میں بات کہوں گا، آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، سب آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے، اور صرف انسان کو صرف اللہ خوش رکھ سکتا ہے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں ہدایت کی۔ انشاءاللہ اگلے پارے میں بات کریں گے ہدایت کے ساتھ آزمائشیں کیسی ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں کرنا کیسے کیا ہے، اور ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے۔
تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اگلے پارے کا انتظار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔